فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جس مقام پر ہم موجود تھے وہاں سے گاؤں ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے گاؤں کے مکانوں میں جلتی ہوئی روشنیاں ہی گاؤں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ظاہر سو گیا تھا، میں خود بھی تھکن سے نڈال ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں۔ مجھے یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ میں کتنی دیر سویا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو گاؤں کے مکانوں میں جلتی ہوئی روشنیاں بدستور نظر آ رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ رات ابھی آدھی سے زیادہ نہیں گزری ہے۔ میں نے ظاہر کو اٹھا دیا اور اس سے چلنے کے لیے کہا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ ہم جلد ہی گاؤں تک پہنچ گئے۔ میں نے بندوق ظاہر کے حوالے کر کے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ مجھ سے دور رہ کر میرے عقب میں چلے۔ مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو میں اس سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ظاہر کو خاموش تماشائی بنے رہنا ہوگا۔ فائر کرنے کی اجازت اسے صرف اس صورت میں تھی جبکہ ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ چلتے ہوئے گاؤں کے نزدیک پہنچے اور طے شدہ مقام پر یکجا ہو گئے۔ گاؤں 24 مکانات پر مشتمل تھا۔ ایک بار بھی نظر آ رہا تھا جو ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے ساتھ ہی کھیت تھے جہاں فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ اب ہمیں کوئی بڑا سا کین تلاش کرنا ہوگا جس میں پانی بھر کر ساتھ لے جا سکیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے لیے جو بھی مل سکے، مثلاً چاکلیٹ اور کھانے کے ڈبوں میں بند اشیاء۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ظاہر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہمیں ضرورت کی جتنی زیادہ اشیاء مل سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر بار تھا جس کے باہر جلتی ہوئی روشنی کے باعث ہم رکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ روشنی میں ہمیں دیکھا جا سکتا تھا اور ہم اتنا شدید خطرہ مول لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خاموشی سے انتظار کریں۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد شراب خانہ بند ہونے کا وقت آ گیا۔ باہر کی روشنیاں گل ہونے سے سڑک پر تاریکی چھا گئی تھی اور ہم اندھیرے میں بے خطر آگے بڑھ سکتے تھے، تاہم میں اور ظاہر احتیاط برت رہے تھے۔ بار سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر ہم نے ایک آدمی کو بار سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ میں نے کسی ممکنہ تصادم کے لیے خود کو تیار کیا اور ظاہر نے بندوق، لیکن اس نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی اور کچھ فاصلے پر واقع ایک نیم پختہ مکان میں داخل ہو گیا۔ 15 منٹ تک ہم بار کے سامنے ایک آڑ میں ساکت و سامت کھڑے رہے۔ ہم نے ایک درخت کی آڑ لے رکھی تھی۔ پھر بار کا دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی جھومتا جامتا باہر نکلا۔ بار کے مالک نے اسے تقریباً دھکیل کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر آنے والا آدمی آخری تھا، اس لیے کہ بار کے مالک نے اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا لی تھی۔ باہر آنے والا ہمارے برابر ہی سے گزرا تھا اور فضا شراب کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ آؤ۔ اس آدمی کے گزرنے کے بعد میں نے ظاہر سے کہا، ہمیں مزید وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ سڑک کے نکڑ پر ایک کتا رو رہا تھا۔ بار کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے بلند آہنگ آواز سنائی دی۔ بار بند ہو چکا ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ دروازہ کھولو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم سے ضروری کام ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ بار کے مالک کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر 2 خستہ حال اجنبیوں کو دیکھ کر اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ کون ہو تم لوگ؟ اسے جواب دینے کے بجائے میں نے اسے دھکا دیا اور اندر گھستا چلا گیا۔ وہ لمبا چوڑا طاقتور آدمی تھا، مگر ظاہر کے ہاتھ میں نظر آنے والی بندوق نے اسے کوئی جارحانہ قدم اٹھانے سے روک دیا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے ظاہر کی بندوق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہرگز نہیں ہے، میں نے کہا، اور نہ ہی ہم تمہیں لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو ٹھیک، ورنہ مجبوراً تمہیں قتل کرنا پڑے گا۔ نہیں، اس نے جلدی سے کہا، میں تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں جو چیز بھی چاہیے یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ اب جلدی سے یہ بتاؤ کہ باورچی خانہ کدھر ہے؟ یہاں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں مل سکے گا، بار کے مالک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ صرف بار ہے، کھانے کا سامان تمہیں میرے گھر پر مل سکے گا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ظاہر غرایا۔ بار کے ساتھ ہی ہے۔
ادھر اندر سے بھی دروازہ ہے اور باہر سے گھوم کر بھی۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں راستہ دکھاؤ، ظاہر نے بے صبری سے کہا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ٹھہرو، میں نے بار کے مالک کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اندر کون کون ہے؟ میرے بیوی بچے ہیں اور وہ سو رہے ہوں گے۔ اگر تم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے تو میں چپکے سے تمہیں کھانا کھلا کر رخصت کر دوں گا۔ اب تم پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی، ظاہر نے کہا۔ اگر ان میں سے کوئی اٹھا تو اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم سے زیادہ مجھے ان کی فکر ہے، اس نے کہا اور ہمیں ایک دروازے سے گزار کر اپنے گھر کے کچن میں لے گیا۔ اس نے کچن میں روشنی کر دی اور میں نے جلدی جلدی وہاں کی تلاشی لے ڈالی۔ بہت خوب، یہاں ڈبل روٹی بھی ہے اور انڈے بھی، میں نے کہا۔ اب تمہیں ہماری میزبانی کے فرائض انجام دینے ہوں گے، جلدی سے انڈے تل ڈالو۔ اس نے بڑی فرما برداری سے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ہم نے باورچی خانے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ برتنوں کے کھڑکنے کی کم سے کم آواز ہو۔ اسے بخوبی احساس تھا کہ اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد اٹھ گیا تو اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہم اس کے لیے بلائے بے درما بن گئے تھے اور اس کی خواہش تھی کہ ہم جلد از جلد ٹل جائیں تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اور ظاہر انڈے ڈبل روٹی اڑا رہے تھے۔ بندوق میں نے لے لی تھی اور کھانے کے دوران پوری طرح مستعد تھا، لیکن بار کے مالک نے مجھے ایک بار بھی بندوق کی طرف ہاتھ بڑھانے کا موقع نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ضرورت کی چیزوں کی ایک فہرست اسے سنا دی۔ ہم مسافر ہیں اور جس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم تمہیں نظر آ رہے ہیں اس میں سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا اگر تم میری بتائی ہوئی چیزیں فراہم کر سکو تو میں بہت عرصے تک تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہمیں ایک سوٹ کیس فراہم کر دیا جس میں کافی چیزیں بھری ہوئی تھی۔ دیکھ لو، اس نے کہا، اس وقت تو یہی چند چیزیں مل سکی ہیں، یہ بھی بہت ہیں۔ میں نے پانی کا بھرا ہوا کین ظاہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیں گے۔ اگر تم لوگ صبح تک رک جاؤ تو میں تمہیں مزید چیزیں بھی فراہم کر دوں گا۔ اس نے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے دوست۔ میں نے کہا، ہم جلدی میں ہیں ورنہ ضرور رکتے۔ اب کیا تم ہمیں رخصت کرنے دروازے تک نہیں آؤ گے؟ ضرور، اس نے کہا، مجھے دروازہ بند بھی تو کرنا ہوگا۔ ہم اس کے ساتھ بار کے بیرونی دروازے تک آئے۔ میں نے بندوق ظاہر کو تھما دی تھی اور خود سوٹ کیس اٹھائے چل رہا تھا۔ بار کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سوٹ کیس فرش پر رکھ دیا اور بار کے مالک کی طرف مڑا۔ تم نے ہمارے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے دوست، سفر کے دوران تم ہمیں بہت یاد آؤ گے۔ کوئی بات نہیں، اس نے کہا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، انداز ایسا تھا جیسے رخصت ہوتے وقت اس سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے بھی میری طرف ہاتھ بڑھایا مگر میں نے بڑی پھرتی سے اس کی کنپٹی پر ہاتھ رسید کر دیا اور وہ آواز نکالے بغیر فرش پر ڈیر ہو گیا۔ میری اس اچانک حرکت سے ظاہر بوکھلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ ہمیں کچھ کہہ تو نہیں رہا تھا، اسے کچھ نہیں ہوا، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ بے ہوش ہوا ہے؟ ظاہر نے احمقوں کے سے انداز میں میری بات دہرائی۔ لیکن اسے بے ہوش کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اسے تو ہوش میں رہنے دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے جاتے ہی یہ ساری بستی کو اٹھا دیتا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، ظاہر شرمندہ ہو گیا۔ دراصل اس نے اتنا تعاون کیا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا اگر اسی طرح بے خبری کا شکار ہوتے رہے تو اولیو ہاورڈ کا شکار ہو جاؤ گے۔ آؤ اب جلدی سے یہاں سے نکل لو، میں نے بار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں اور ظاہر بار سے باہر نکل آئے۔ میں نے ظاہر کے باہر نکلنے کے بعد بار کا دروازہ بیڑ دیا تھا، لیکن باہر ایک مشکل ہماری منتظر تھی۔ سڑک پر ایک کتے نے ہمیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ شاید کسی کا پالتو کتا تھا، اس لیے کہ ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو کتے کو ڈانٹ رہا تھا۔ ہم تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے قصبے کی بیرونی سمت بڑھ رہے تھے۔ کتے کی آواز ہم سے دور ہوتی جا رہی تھی مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ ظاہر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ بار بار پلٹ کر عقبی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ کتا وہیں رہ گیا ہے نا؟ کتا وہیں رہ گیا ہے ظاہر، میں نے کہا۔ آواز سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے ہمارے پیچھے آنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے کتوں سے بہت خوف معلوم ہوتا ہے جناب، اگر کاٹ لے تو 14 انجیکشن برداشت کرو اور وہ بھی پیٹ میں۔ وہ تو شاید صرف اس صورت میں لگتے ہیں جب کتا پاگل ہو، میں نے ظاہر کی توجہ بٹانے کے لیے کہا۔ بچپن میں ایک بار مجھے کتے نے کاٹ لیا تھا اور مجھے 14 انجیکشن لگوانے پڑے تھے، جبکہ وہ کتا پاگل بھی نہیں تھا۔ تب تو کتے سے تمہاری خوفزدگی برحق ہے۔ جی ہاں جناب،
اگر وہ قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اوہو، تب تو بہت اچھا ہوا کہ وہ قریب نہیں آیا، ورنہ یہاں بندوق کے ایک فائر سے ہی قصبے کے سارے لوگ اٹھ جاتے۔ نہ صرف اٹھ جاتے بلکہ ہماری تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوتے۔ ہم کس کس سے بچتے پھرتے؟ آپ کچھ بھی کہیں جناب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتے کو دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ ہم قصبے سے باہر نکل آئے تھے۔ کتے کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ یہ بھی خوش قسمتی ہی تھی کہ دوسرے کتے سے ٹکراؤ نہیں ہوا، ورنہ ظاہر کھیل بگاڑ دیتا۔ قصبے سے باہر نکلنے کے بعد ہم نے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا اور ہمارا یہ سفر رات کے بیشتر حصے جاری رہا۔ ہم پہاڑیوں پر چل رہے تھے، کبھی ہمیں مزید اوپر چڑھنا پڑتا اور کبھی کسی ڈھلان سے اترنا پڑتا۔ غنیمت یہ تھا کہ پہاڑی زمین زیادہ سخت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اندھیری رات میں ان پر چلنا آسان نہیں تھا۔ ہم وقفے وقفے سے سامان تبدیل کرتے رہے، مگر سوٹ کیس کا بار زیادہ تر میں نے ہی اٹھائے رکھا۔ وہ بوسیدہ سا سوٹ کیس جو پہاڑی سفر کے دوران ہماری زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا ضامن تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر کے لیے یہ سفر اس کی بساط سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں اس بات پر خوش تھا کہ زیادہ تیز رفتاری سے نہ صحیح، مگر وہ چل رہا ہے اور ہم اپنے فرار ہونے کے مقام سے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہمارے لیے دشواری کا باعث ضرور بن رہا تھا، لیکن یہی تاریکی ہمارے لیے معاون بھی ثابت ہو رہی تھی۔ دن کے اجالے میں ہمیں دیکھ لیے جانے اور تلاش کر لیے جانے کے خدشات ضرور تنگ کرتے رہتے، جن سے اس وقت ہم بے نیاز تھے۔ یہ پہاڑی سفر جسمانی تھکن اور ذہنی کوفت پیدا کر رہا تھا، لیکن یہ اولیو ہاورڈ کے آدمیوں کی قید میں رہنے سے تو بہتر تھا۔ ابتدا ہی میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا اور جس بے دردی سے میری پٹائی کی تھی، اس کے پیش نظر اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں اگر ہم ان کی قید میں رہتے تو وہ ہمارا کیا حشر کرتے۔ میرا خیال ہے اس وقت ظاہر بھی ایسے ہی خیالات سے نبرد آزما تھا اور آزادی کا یہی احساس اس کے قدموں میں تحرک قائم رکھے ہوئے تھا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ رکے بغیر سفر جاری رکھا جائے تاکہ جلد از جلد کسی شہر تک پہنچ سکیں، لیکن مجھے یہ احساس بھی تھا کہ آنے والی صبح ہمارے لیے مصائب اور مشکلات کا پیغام بھی لا سکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو خیر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن دن کی روشنی میں اولیو ہاورڈ کے گرگے ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے اور اس وقت ان سے بچنے کے لیے ہمیں برمار توانائیوں کی ضرورت پڑتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ 2-4 گھنٹے آرام کر کے اپنی توانائیاں مجتمع کر لی جائیں۔ کچھ دیر آرام کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک بلند مسطح مقام پر میں نے ظاہر سے کہا۔ ظاہر رک گیا۔ مجھ میں مزید چلنے کی ہمت رہ بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے دب سے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر ہوتی تب بھی میں آرام کرنے کا فیصلہ کرتا۔ میں نے بوسیدہ سوٹ کیس ایک چٹان کے ساتھ لٹکاتے ہوئے کہا۔ پانی کا کین اور بندوق ظاہر کے قبضے میں تھی۔ صبح سے ہماری تلاش شروع ہو جائے گی اور ہمارا سفر مزید مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ ہمیں ضرور تلاش کریں گے؟ ظاہر نے چٹان کی سطح پر لیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا واسطہ اولیو ہاورڈ سے ہے ظاہر، اور پھر اس کے 2 آدمی بھی تو مارے گئے ہیں۔ آخر اسے امریکہ میں کتنے اختیارات حاصل ہیں؟ ظاہر نے تشویش سے پوچھا۔ جب سے میں نے اسے CIA سے نکلوایا ہے، اس کی یہاں کوئی سرکاری حیثیت نہیں رہی اور نہ ہی اسے سرکاری طور پر کسی قسم کی مراد مل سکتی ہیں، لیکن اس کا ذاتی اثر و رسوخ تو اب بھی ہوگا، اور پھر ہاروت رابیل کی دولت بھی تو سر چڑھ کر بول رہی ہوگی۔ اگر ہماری تلاش میں زیادہ وسائل اختیار کیے گئے تو ہم کب تک ان سے چھپ سکیں گے؟ ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا ظاہر۔ اب تم سو جاؤ تاکہ دن میں ہم تازہ دم ہو کر حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ ظاہر کو سونے کی تلقین کرنے کے بعد میں خود بھی سو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ظاہر ابھی تک محو خواب تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دور دور تک نظریں دوڑائیں۔ تحت نگاہ کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ویرانے میں کسی ذی روح کی موجودگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی تو ہماری نظروں میں آئے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے بندوق اٹھائی اور سوٹ کیس میں سے تیل کی کپی نکال کر بندوق کو تیل دینے لگا۔ آنے والے وقتوں میں کسی برے وقت کے لیے وہ بندوق ہمارا واحد سہارا تھی، اور گزشتہ شام پانی میں بھیگ جانے کے باعث اسے تیل دینا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ اسے زنگ لگ جانے کا خطرہ تھا۔ بندوق کو اچھی طرح تیل دینے کے بعد میں نے ظاہر کو اٹھا دیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا
اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ 24 گھنٹے کی تقریباً مسلسل جدوجہد اس پر بری طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ ناشتہ کر لو ظاہر۔ گزشتہ رات چونکہ ہم نے باقاعدہ کھانا کھایا تھا، اس لیے ناشتے میں صرف پھل کھانے پر اکتفا کریں گے۔ ڈبوں میں بند کھانے کو میں کسی برے وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں جناب، ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے سے نکاہت ٹپک رہی تھی۔ یہ نہیں معلوم کہ ہمیں مزید کتنے دن اس سال میں گزارنے ہوں گے، اس لیے ہم خوراک کا ذخیرہ بہت احتیاط سے خرچ کریں گے۔ اگر یہ بات ہے تو اس وقت ناشتہ کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ظاہر نے کہا۔ مجھے تم سے اتفاق نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ توانائی ہماری ضرورت ہے، معلوم نہیں بعد میں ہمیں کچھ کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم نے جلدی جلدی کچھ پھل حلق سے اتارے اور پھر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے چلنے سے قبل ظاہر کو ضروری ہدایات دی۔ سوٹ کیس میں اٹھاتا ہوں، تم پانی کا کین اور بندوق سنبھالو۔ یہ 25 راؤنڈ کی بندوق ہے، تم اسے سنگل شاٹ پر رکھنا۔ میں نے اسے اچھی طرح تیل دے دیا ہے، لہٰذا تم اس کی کارکردگی کی طرف سے بے فکر ہو سکتے ہو۔ پہاڑی سے نیچے دوسری طرف ایک وادی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس وادی میں کوئی آبادی بھی ہوگی جہاں سے ہم مزید زیادہ راہ لے سکیں گے۔ پہاڑی کے اوپر ہمیں دیکھ لیے جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ہم نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وادی میں ہمیں صرف عقبی سمت سے خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس سے قبل ہی ہم وادی سے گزر چکے ہوں گے۔ میں نے ہر قسم کے خدشات ذہن سے جھٹکے اور پوری دل جمی سے نیچے اترنے لگا۔ لیکن خدشات ذہن سے جھٹک دینے سے اگر خطرات سے بچا جا سکتا تو ہر آدمی خطرات سے بچ جایا کرتا، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی۔ بس اتنا ہی تو سوچنا پڑتا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور خطرہ ٹل جایا کرتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، خواہ اس کے بارے میں سوچا جائے یا نہ سوچا جائے۔ پہلا خطرہ ایک طیارے کی صورت میں اچانک ہی ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ ہم صرف اس کا سایہ ہی دیکھ پائے تھے۔ اس وقت ہم ایک پہاڑی کی چوٹی کے نزدیک تھے، جو میرے اندازے کے مطابق آخری چوٹی تھی، اور اس سے اتر کر ہم وادی میں داخل ہو سکتے تھے۔ جہاز کی زناٹے دار آواز نے ہمارے ہوش اڑا دیے اور ہم ٹھٹک گئے۔ ظاہر اچانک ہی مستعد نظر آنے لگا، ورنہ ابھی تک اس کے انداز سے تھکن اور بے بسی حویدار رہی تھی۔ تم نے دیکھا ظاہر، صبح ہوتے ہی ہماری تلاش شروع کر دی گئی، جبکہ تمہیں اس میں شبہ تھا۔ کیا ضروری ہے جناب کہ یہ طیارہ ہماری تلاش میں ہی آیا ہو؟ یہ کوئی اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ فی الحال تو چلتے رہو، اور ہاں، بندوق میرے حوالے کر دو۔ پہاڑی کے دوسری جانب آدھے میل تک ٹیلے، گڑھے اور جھاڑ جھنکار بکھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد اندازاً 2 میل تک زمین بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ یہ بڑی مخدوش جگہ تھی۔ میرے خیال میں وہاں کوئی آبادی ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر وادی ہوتی تب ہی تو آبادی ہوتی۔ اس علاقے کو خارزار کہنا زیادہ بہتر تھا، اور کسی خارزار میں آبادی کا کیا کام؟ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم پہاڑی سے اترنے کے بعد ٹیلوں برے علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ دفعتاً ظاہر رک گیا۔ سنیے جناب، اس نے کہا، میرا خیال ہے میں نے کسی جہاز کی آواز سنی ہے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ میں بھی رک گیا اور ہم دونوں سانسیں روک کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ آواز سنائی دینے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ وہ یقیناً ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی آواز تھی۔ ہیلی کاپٹر، ظاہر نے کہا۔ اس کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم از کم 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فاصلہ 1 میل ہی ہو، یہ فاصلہ 1 میل سے کم بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا، اور بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگا۔ میری نگاہ ایک کٹاؤ پر پڑی اور میں نے ظاہر سے کہا، اس طرف نکل چلو، جلدی کرو۔ وہ کٹاؤ ہمارے راستے سے قدرے دائیں جانب تھا۔ ظاہر نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، بڑی باریک بینی سے ہماری تلاش ہو رہی ہے جناب۔ ہیلی کاپٹر کبھی آگے آتا ہے اور کبھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہاں، میں آوازیں سن رہا ہوں ظاہر، اور ہمیں ہر قیمت پر ان کی نگاہ میں آنے سے بچنا ہے۔ شاید ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا ہیلی کاپٹر نہیں معلوم ہوتا، ورنہ وہ اسے بھی ہماری تلاش پر مامور کر دیتے۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی بہت ہے ظاہر، ہم اسی سے بچ جائیں تو غنیمت ہے، دوسرا آ گیا تو تباہی آ جائے گی۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے جناب کہ وہ اتنی جلد ہماری راہ پر لگ گئے؟ انہیں یہ اندازہ کیسے ہوا ہوگا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ صرف یہ بات ذہن میں رکھو ظاہر کہ ہمارے مقابلے پر اولیو ہاورڈ ہے۔ تمہیں کسی بات پر حیرت نہیں ہوگی۔ دور سے کٹاؤ نظر آنے والی شے قریب پہنچنے کے بعد بہت مختلف ثابت ہوئی۔ وہ جھاڑیوں کا ناقابل عبور جھنڈ تھا، زمین بھی ریتلی تھی، پیروں کے نیچے بربری زمین، سر پر آگ برساتا سورج، دشوار گزار راستہ اور فضا میں دشمن ہیلی کاپٹر۔
इन सब ने मिलकर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसने होश उड़ा कर रख दिए थे। हम पसीने में नहा चुके थे। सफर बहुत दुश्वार था और हमें पहाड़ी चढ़ाइयों और ढलानों को उन झाड़ियों के दरमियान से उबूर करना था।